سورہ احزاب آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ دیکھیں گے کہ ہمیں اللہ کے نبی کا سٹیٹس بتایا جائے گا، اور جو کہ ہر مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے کہ نبی کا مقام ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی کا درجہ یہ ہے کہ وہ اولیٰ بالمؤمنین ہے، یعنی سب سے زیادہ مقدم ہے، بڑھ کر ان کا درجہ ہے مومنوں کے ساتھ۔ کتنا بڑھ کر، کتنا بڑا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں من انفسہم، تمہاری اپنی نفس سے بھی، تمہاری اپنی ذات سے بھی زیادہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں ہماری ذات کا حق ہم پر بہت زیادہ ہے کہ ہمیں کس قدر اپنا خیال رکھنا پڑتا ہے، یا ہمیں اپنی جان کتنی عزیز ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری جان سے زیادہ تمہیں نبی کی جان عزیز ہونی چاہیے۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ ہم نے نبی کا دور بھی نہیں پایا، لیکن اس کے باوجود ایک تو یہ انفارمیٹیو آیت ہے کہ ہماری اپنی ذات سے زیادہ نبی عزیز ہوں۔ اور اگر آج ہم نے ان کا زمانہ نہیں پایا، لیکن آج اگر ہمیں اللہ کی راہ میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے، اور خاص کر کے جو آج کل کا ایشو ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ بہت الٹی سیدھی باتیں لاتے ہیں، یا وہی جو بھی کچھ آپ جس سینس میں بھی دیکھ لیں، تو ہم سب کو کس طرح سے ڈیفینڈ کرنا ہے، کس طرح سے ان کو اپنی ذات پر ترجیح دینا ہے، یہ اب انسان اپنے اپنے ڈائمنشن میں دیکھے گا کہ اسے کن لوگوں سے سروکار، وہ کن لوگوں سے جاتا ہے، وہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اور انہیں کس طرح سے اپنے طور پر جہاد کرنا پڑے گا۔ تو آپ غور کیجئے کہ نبی بہت مقدم ہے مومنین سے، ان کی جانوں سے زیادہ، وَأَزْوَاجُهُ، اور جو اس نبی کی بیویاں ہیں وہ امہاتہم ہیں، ان کی مائیں ہیں۔ اب یہ ان کی مائیں ہیں، یہ ہم کس پہ جائے گا؟ مومنین پہ جائے گا، کہ اس نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ اگر آپ نے یاد رکھا ہو پچھلی آیت، تو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ماں وہی ہوتی ہے جو جنتی ہے، یعنی یہ جو تم اپنی بیویوں کو ماں بنا بیٹھتے ہو، یہ تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ جیسے ایک سینے میں دو دل نہیں ہوتے، ایسا ہی ایک شخص کسی دو ماں کے پیٹ سے نہیں نکلتا ہے، ماں ایک ہی ہوتی ہے، اور یہ تمہاری اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ تو آپ ادھر غور کیجئے کہ یہی بات قرآن نے کہی ہے تو ہم مانیں گے۔ اگر یہ بات قرآن سے ہٹ کر کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب میں یہ بات لکھی ہوتی کہ جی نبی کی بیویاں مائیں ہیں، تو ہم کیسے مانتے؟ ہم کہتے اللہ کی تو کتاب بتاتی ہے کہ جو جنتی ہے، جو پیدا کرتی ہے، بس وہی ماں ہوتی ہے۔ تو اب جب اللہ ہی کی کتاب نے یہ دونوں باتیں کی، تب جا کے ہم نے اس بات کو قبول کیا سر آنکھوں پر کہ نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں۔ اور اب آگے آپ کو آیت اس حد تک نظر آئے گی کہ کس حد تک مائیں ہیں، کہ ہر عورت کو بیوہ ہونے کے بعد اگر وہ چاہے تو شادی کر سکتی ہے، طلاق کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے۔ مومنین کی عورتوں کو یہ رائٹ ہے، یہ مطلب ان کو یہ حق دیا گیا ہے۔ لیکن نبی کی بیویاں اس حد تک ہماری ماں ہیں کہ انہیں باقاعدہ دوسری شادی کا حکم بھی نہیں دیا گیا۔ نبی کی بیویوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کی وفات کے بعد، دوسری شادی ان کے لیے ناجائز تھی، غلط تھی، منع تھی۔ یعنی تو اب ہم وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کو کس حد تک ہم سمجھ لیتے ہیں۔ تو اللہ نے آج آپ کو دو باتیں بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اپنی جان سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے تم کو، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور اب تھرڈ سٹیپ پر آ رہا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ،
رحمی رشتے جو آپ کے خونی رشتے ہیں، بعدہم اولا ببعد، یہ بہت زیادہ قریب ترین ہوتے ہیں ایک دوسرے کے۔ کس سے؟ فی کتاب اللہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی کتاب میں جو درجات دیے گئے، نبی پہلے نمبر پر اور تمہارے خونی رشتے دوسرے نمبر پر، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ من المومنین والمہاجرین، ان سے جو ایک دوسرے مومن ہوں تمہارے ارد گرد کے، یا تمہارے مہاجرین بھائی ہوں، انصار ہوں، اس لیے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ مہاجرین اور انصار نے آپس میں اتنا ایثار، اتنی محبت ایک دوسرے سے کی کہ اس کی مثال کہیں نہیں مل پاتی ہے کہ کس قدر انہوں نے اپنی ذات پر کو بھی اپنی ذات سے زیادہ ان کو پرائرٹی دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے فی کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے اصول سے تم کو ان مہاجرین میں بھی زیادہ پرائرٹی کن کو دینی پڑے گی؟ اگر مہاجرین ہو، اگر انصار ہو، اگر کامن مین ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے، اس میں بھی پرائرٹی دی جائے گی خونی رشتوں کو۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے شوہر کے خونی رشتے، ہم بیویوں کے خونی رشتے، تو یہ ایک ایسا تسلسل ہے، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ یہ جاری و ساری رہے گا، اور ہر ایک کو اپنے خونی رشتوں سے محبت رکھنی چاہیے، ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی اویئرنیس دے رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنین جو خونی رشتوں کے علاوہ ہیں، جو مہاجرین بھی ہیں، الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، سوائے یہ کہ تم ان کے بھی ساتھ جو کہ تمہارے ولی ہیں، تمہارے فرینڈز ہیں، ان کے بھی ساتھ تم معروف طریقے سے پیش آؤ۔ تمہیں ان کے لیے بھی بہت کچھ کرنا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سب کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچے، اور ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو، ہم کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، اخلاق کی طرف سے بھی، فائنینشلی بھی، ہر لحاظ سے ہم کسی کو اپنی ذات سے ریلیف دیں۔ تو اس میں پہلے ہمارے رشتہ دار آتے ہیں، کیونکہ اگر ہر انسان اپنے اپنے رشتہ داروں کو دیکھے گا تو معاشرہ پرسکون ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت بات جو کہ ہمارے کیریکٹر بلڈنگ پر بہت اثر انداز ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کان ذالک فی الکتاب مستورا، ہے یہ بات کتاب میں تحریر، یعنی اللہ کی کتاب میں یہ بات آپ نے بھی آج دیکھ لی کہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں سب کے کیا درجات ہیں، اور یہ اللہ نے تحریر بھی کر دیا ہے۔ اب یہ بات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبیوں سے کیا وعدہ لیا، اور یہ آیت ہمارے اوپر کتنی اثر انداز ہوتی ہے یہ بھی آپ نے غور کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب لیا تھا ہم نے، یا ہم لیتے ہی رہے نبیوں سے ان سے پختہ عہد، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب کبھی نبیوں کو نبوت پر فائز کیا، اپنی خاص ڈیوٹی پر لگایا، تو اللہ نے ان سے پختہ عہد لیا۔ وَمِنْكَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی عہد لیا تھا اس نبوت کا۔ وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، ان نبیوں کے بھی نام لیے گئے کہ ان تمام نبیوں سے بھی ہم نے پختہ عہد لیا تھا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور عہد لیا تھا ہم نے ان سے پختہ عہد۔ کیا عہد لیا تھا؟ آپ نے وہ قرآن سے دیکھنا ہے کہ وہ قوم تک انہوں نے پہنچے۔ آپ ہر نبی کا جب تعارف پڑھتے ہیں قرآن سے تو وہ یا قومی کہتے ہیں کہ اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم۔ اب جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں کہ سنت کیا ہے، تو سنت یہ ہے کہ تمہیں بھی قوم تک پہنچنا چاہیے۔ اپنے گھر میں تو تمہیں تبلیغ کرنی ہے، یہ فرض ہے۔ میاں بیوی کے درمیان کنورزیشن ہونا، بچوں کے درمیان دین کی کنورزیشن ہونا، خاندان، لیکن آپ دیکھیں قوم تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ اویئرنیس دو اپنے فرینڈز کو، اپنے خاندان والوں کو
بیوی بچوں کے لیے بات آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے نبیوں سے بھی عہد لیا کہ وہ قوم تک جائیں گے، وہ بات کو کھول کر بیان کریں گے، گڑمٹ گوٹالا نہیں کریں گے، کسی سے ڈریں گے نہیں۔ آپ نے پہلے ہی آیت پڑھ لی سورہ احزاب کی، اے نبی اللہ سے ڈریے۔ تو اللہ سے ڈریے کس سینس میں بتایا جا رہا تھا؟ وہ تو بڑے ہی ڈرنے والے انسان تھے۔ کیا بتایا جا رہا تھا کہ مت کہنا ماننا، کفر کرنے والوں کا اور منافقین کا کہنا مت ماننا، ڈریے اللہ سے۔ تو یعنی ہم کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں قوم تک نکلنا ہے، آپ کو آپ کی رپورٹ میں بتانا پڑے گا، آپ کو اللہ کے گھر اپنے اعمال میں بتانا پڑے گا کہ آپ نے کتنے گھنٹے لوگوں کے لیے صرف کیے۔ یہ عہد لیا گیا ہے نبیوں سے بھی، اور یہی سنت ہم تک بھی چلی آ رہی ہے کہ ہم نے اپنا زندگی کا کتنا وقت لوگوں کے لیے ہم نکلے۔ ہمیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنوں کو مسلمان کیا، تمہاری باتیں کتنوں نے مانی، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی نبی کامیاب ہوئے اور کئی نبیوں کی قوموں کو تباہ کر دیا گیا، یعنی ان کی بات لوگوں نے نہیں سمجھی۔ اس سے ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں جب یہ بات، ہمارے ذمہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کتنوں کو کنونس کیا، ہاں ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ ہم نے اللہ کی سچی بات پیورٹی کے ساتھ کتنوں تک کنوے کیا، کتنوں تک پہنچایا۔ تو اللہ ہم سب سے بہترین کام کرا لے، ہمیں میٹھی زبان بھی دے دے، ہمیں بہترین طریقہ بھی نصیب فرما دے۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ ہم نے نبیوں سے پختہ عہد لیا۔ کیوں لیا وہ اب آپ کو آیت نمبر 8 بتاتی ہے کہ یہ ہر ایک سے پختہ عہد اللہ کیوں لیتے ہیں، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے قیامت کے دن سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، کہ تم نے اللہ کی کتاب سے جو پڑھا تو تمہیں تواتر اور اجماع نے امپریس کیا، یا تمہیں اللہ کی آواز نے امپریس کیا، یا تم ساری زندگی کنفیوز رہے، یا تم کو کبھی وقت ہی نہیں ملا، اور کیا تمہیں یہ پتا تھا کہ اللہ کی زبان سیکھنا کتنا ضروری ہے دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے؟ اور خاص کر آج مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے قرآن کو سمجھانے اور سمجھنے کے لیے۔ وہ چاہتا ہے وہ ایک فیوڈل لارڈ ہو جائے اور اس سے ہی تم فتوے لو اور اس سے ہی تم پوچھو کہ دین کیا ہے۔ بڑا برا لگتا ہے بڑے لوگوں کو کہ عام پبلک قرآن کیوں پڑھ رہی ہے، سمجھ کیوں رہی ہے، پڑھو، تجوید سے پڑھو، ختم پہ ختم کرو، میتوں پہ پڑھو، اوپننگ سیریمنی میں پڑھو، لیکن سمجھنے کی تم کو کیا ضرورت ہے، ہم سے سمجھو۔ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہم سب کو اس عربی کو سمجھنے کے لیے ہمارا ٹائم ہم لگائیں، تھوڑا سا وقت نکالیں، دیکھیں اللہ آپ پر کتنی برکتیں نازل فرماتے۔ جب آپ خود سے اللہ کی راہ میں یہ کام کریں گے تو میرا ایمان ہے اللہ آپ کو دوسری تمام تکالیف سے دور رکھے گا، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے، پیسہ بھی خرچ کرنا ہے، تندرستی بھی دینی ہے، اولادوں کو بھی اس کام پر لگانا ہے، اور یہ ہم سب کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے عہد کیوں لیے گئے نبیوں سے، تو گویا انسانوں سے بھی، عام انسانوں سے بھی، ہم سے بھی لیے گئے، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کیا ہے اللہ نے کفر کرنے والوں کے لیے عذاب علیم۔ اب آپ بتائیے کفر کرنے والا اس کانٹیکس میں کون جائے گا کہ جو اس اللہ کی کتاب یہ سچائی کے ساتھ بھیجا گیا۔ آپ دیکھیں کہ ہم سب کو یہ وحی ایک سچائی دی گئی، اور جس نے بھی اسے سمجھنے سے کوتاہی کی، غفلت برتی، تو ایسے لوگ کفر کر جاتے ہیں اپنی زندگی میں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی اس سچی کتاب کو اگنور کرتے ہیں تو پروردگار فرماتے ہیں کہ ان کا مقدر پھر درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اور اس کے ساتھ آپ سورہ احزاب میں
جنگ احزاب کا قصہ پڑھیں گے. جنگ احزاب کا قصہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. ہے تو وہ جنگ، لیکن ایک ایک چیز میرے اور آپ کی نصیحت کے لیے ہے، جس میں صرف یہ آپ کو تعارف کراتے ہوئے یہاں پر اینڈ کرتی ہوں کہ جب آپ اللہ کی راہ میں اٹھو گے تو اللہ آپ کے لیے مدد کے ذرائع پیدا کریں گے، جو کہ آپ کو سورہ احزاب میں پوری ایک سینٹرل آئیڈیا اور پوری تھیم ملے گی کہ اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. جب تم کھڑے ہوگے تو اللہ تم کو تمہارے دشمنوں سے بچائیں گے اور تمہارے لیے گیپ کی مدد کریں گے. جیسے احزاب والوں کے لیے اللہ نے مدد کی تو ہماری بھی ضرور کہیں نہ کہیں سے مدد ضرور ہوگی، لیکن اٹھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.